بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ مزے میں ہیں؟ اچھا، لاسٹ لیکچر ہم نے لیکچر 13 میں ہم نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی تھی. ان میں ہم جتنے بھی ایشوز تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے. نیکسٹ وداؤٹ اینی ڈیلینگ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نیشنلٹی. دیکھو، آپ وومن کو نیشنلٹی سے ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے کہ وومن کو نیشنلٹی نہ دی جائے، میل کو دی جائے. ٹھیک ہے. دیکھو، نارملی وومن آر ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ان دا میٹر آف نیشنلٹی. ٹریڈیشنلی دے فالو دا نیشنلٹی اینڈ ڈومیسائل آف دیئر ہسبینڈ. اب دیکھو، فار ایگزامپل انگلینڈ ہے. آپ میل نے لیٹس سپوز میل نیشنل ہے وہاں کا، وہ شادی کرتا ہے پاکستان کی کسی لڑکی کے ساتھ، تو وہ ایز اے نیشنل آف یو کے وہ اپنے ایز اے وائف اس کو وہاں کے لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح وہاں کی اگر فیمیل ہے، یہاں کا لڑکا ہے، تو وہ بھی لے کے جا سکتا ہے. تو پہلے چیزیں یہ ہوتی تھی کہ جو نیشنلٹی میں بھی آپ کہہ لو میل ڈومینیشن تھی، لیکن اب کافی حد تک فیمیل کی ڈومینیشن بھی آ گئی ہے، یعنی وہ بھی اپنی ایک سیلف آئیڈینٹی رکھتی ہے. دیکھو، دا کنونشن آسک دا ممبر اسٹیٹس ٹو گرانٹ وومن ایکول رائٹس ود مین ٹو اکوائر چینج اور ریٹین دیئر نیشنلٹی. کہ کنونشن کیا کہتی ہے کہ وومن کے ایکول رائٹس ہیں اور وہ ود مین ٹو ایکوائر چینج اور ریٹین دیئر نیشنلٹی، یعنی نیشنلٹی لینا، چینج کرنا اور ریٹین کرنا. انڈر دا نیو رجائم نادر دا میرج ٹو این ایلین not change of nationality of husband during the marriage shall automatically change the nationality of wife, render her stateless or force upon her the nationality of her husband. یعنی اگر فار ایگزامپل وومن چاہے تو اپنی نیشنلٹی کو ریٹین کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو ہسبینڈ اس کو اپنی مرضی سے چلائے، اس کی اپنا رائٹ ہے، وہ جس طرح مرضی کرے. Same is true with respect to the nationality of the children. In nutshell, women can and will have now nationality of their own choice, emanating from their own free existence, independent of their husband. There are no dependent variable. یعنی وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، ان کی اپنی لائف ہے، اپنا سارا کرائٹیریا ہے. ایجوکیشن، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا وومن کے لیے بھی ایجوکیشن کی بات کی. انہیں اسلام نے یہ چیزیں پہلے بتا دی ہوئی ہیں، قرآن ہمارا کہتا ہے. دیکھو، آرٹیکل 10 میکس اٹ obligatory on the member state to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure the equal rights with men in the field of general education, condition for career, vocational training, technical training, physical education, curricula, examination, scholarship. This all ought to be done based on equality of men and women with the objective to reduce gap in education existing between men and women. مقصد کیا تھا اس آرٹیکل کا؟ کہ جو گیپ آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر مردوں کی پڑھے لکھوں کی زیادہ ریشو، عورتوں کی کم ہے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ وومن کو ہر لحاظ سے ایکول اپرچونٹی ملے کہ وہ ایوری کائنڈ آف کیریئر ہے، ٹریننگ ہے، ٹیکنیکل ہے، کریکولر ہے، اسکالرشپ ہے، واٹ ایور اس میں انوالو ہو سکے. دیکھو، امپلائمنٹ سمپل سی بات ہے، رائٹ ٹو ورک. اب دیکھو، رائٹ ٹو ورک، دا رائٹ ٹو سیم امپلائمنٹ اپرچونٹی، رائٹ ٹو فری چوائس آف پروفیشن امپلائمنٹ، دا رائٹ ٹو ایکول سروس کنڈیشن اینڈ بینیفٹ، رائٹ ٹو ریسیو ووکیشنل ٹریننگ، right to equal remuneration, right to social security, right to protection of health and right to safety in working conditions. یہ سارے رائٹس ہیں جو وومن کو اویل کرنے چاہیے. اسٹیٹ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن آن دا گراؤنڈز آف میرج اور میٹرنیٹی ہیو ٹو پروہیبٹ ڈسمسل آن دا گراؤنڈز آف پریگنینسی اور میٹرنیٹی لیو ہیو ٹو انٹروڈیوس میٹرنیٹی لیو ود پے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، پریگننٹ ہوئی ہیں فیمیل، چھٹیاں کرنی پڑی، نکال دیا گیا نوکری سے، لیکن اس کے بعد میٹرنیٹی لیو کا کانسیپٹ نکال دیا کہ آپ چھٹی بھی کریں گے، اپنی لائف انجوائے بھی کریں گے، آپ کو سیلری بھی ملے گی، اس کے بعد آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رورل ایریا، جو کنونشن آن ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ایڈریسز دا پرابلم پرٹیکولرلی فیس بائی رورل وومن، ریکگنائز دا سگنیفیکنٹ رول دے پلے ان دا اکنامک سروائیول آف دا فیملیز انکلوڈنگ دیئر ورک ان دا نان مانیٹائز سیکٹرز آف دا اکانومی. اب دیکھو، گاؤں کی عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھیتی باڑی بھی کر رہی ہیں،
گھر میں خدمت بھی کر رہی ہیں, کھانا پینا بھی کر رہی ہیں, آپ 10-10 کلو دودھ سر پہ رکھا ہوا لے کے جاتی ہیں, پانی دور دور سے بھر کے لاتی ہیں پینے کے لیے, اور یعنی وہ ایک ایسا کہہ لو پورا میل کی طرح کام کر رہی ہیں. تو ان کی بھی ڈیولپمنٹ کی بات کی. دا اسٹیٹ ہیو ٹو ٹیک آل اپروپریٹ میئرس ٹو انشور ٹو دا رولر وومن دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ایلیبوریشن امپلیمنٹیشن ڈیولپمنٹ پلاننگ ایٹ آل لیولز, to have access to adequate health facilities, to have the benefit of social security programs, to obtain all types of training and education, to organize self-help groups and cooperative in order to obtain equal access to economic opportunities, to participate in all community activities, to have access to agriculture credits and appropriate technology, and to enjoy adequate living standard. یعنی جو ایک میل کو مل رہا ہے, جو ایک فیسیلیٹیشن آپ کی سٹی ایریا فیمیل کو مل رہی ہے, وہ تمام فیسیلیٹیشن وومین کو رورل ایریاز میں بھی ملنی چاہیے, چاہے وہ جاب کے حوالے سے, چاہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کے حوالے سے, چاہے کہہ لو ڈسکرمنیشن ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ فیسیلٹی ہے, ہر لحاظ سے اس کو وہ فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے. ایکول بیفور لا, لا میں میل ہے چاہے فیمیل ہے, وہ برابر ہے. اب دیکھو یہاں پہ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی, لاسٹ ایئر کی آئی تھنک بات ہے, ہماری ایک پولیٹیشین ہے مریم نواز, اس نے کہا تھا جی میں اکیلی نہتی لڑکی نیب کے افسروں کے آگے بیٹھ گئی ہوں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب دیکھو ایکویلٹی کی بات ہوئی, اس کا مطلب ہے اب یہ پاکستان میں فیسیلیٹیشن ہے, اسلام میں فیسیلیٹیشن ہے کہ آپ فیمیل کو فیمیل ریسٹ کر سکتی ہیں. باقی کنٹریز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, دیر از نو, وہ کہتے ہیں ایکویلٹی ایکول ہے, برابر ہے, لیکن پاکستان نے پھر بھی آنر ان کو دیا ہوا ہے. اب دیکھو وہ میلز کے ساتھ جلسے جلوس کر سکتے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں انکوائری کرتے ہوئے مسئلہ ہو جاتا ہے انہیں. اب دیکھو دا وومن ہیو ٹو بی اکارڈیڈ equality with men before the law, have to treat it equally in all stage procedures in courts. Women must have legal capacity in civil matters, and same applies to exercise that capacity. They should have the right to conclude contracts and to administer property, and all laws restricting their legal capacity shall be deemed null and void. یعنی جو بھی لاز ہیں جو ان کی لیگل کیپیسٹی کو ختم کرتے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہے, وہ اپلیکیبل نہیں ہے. یعنی دے آر ایکول ٹو مین ان آل ریسپیکٹ بیفور لا. میرج یہ تو میرا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا اس کے لاز کا, کیونکہ جس کی ہوگی ہوتی ہے وہ تو ہر چیز بھول جاتا ہے. اب دیکھو دا اسٹیٹ شیل ہیو ٹو ٹیک آل اپروپریٹ میئر ٹو ایلیمینیٹ ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن ان آل میٹرز ریلیٹڈ ٹو میرج اینڈ فیملی ریلیشن, اینڈ ان پرٹیکولر شیل ہیو دا رائٹ ٹو انٹر انٹو میرج, the same right freely to choose a spouse, the same right and responsibility during marriage and its dissolution, the same right and responsibility as parents, the same right and responsibility with regard to guardianship and wards, the same personal rights as husband and wife, the same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, enjoyment, disposition of property. Further, the betrothal and the marriage of the child shall have no legal effect, and the state shall legislate to specify minimum age. پاکستان میں 18 سال ہے, کئی کنٹریز میں 21 سال ہے. اب دیکھو اسلام لو میرج کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ یو شوڈ ٹیک کنسنٹ آف یور پیرنٹس. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے if their children have some interest تو اس کو ایویلویٹ کریں, اس کو پوچھیں. اب دیکھو اب یہ چیز کیوں کہی گئی ہے, اسلام کیوں کہتے, دیکھو کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اندھا بھی ہوتا ہے, لولا بھی ہوتا ہے, لنگڑا بھی ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں سمجھ لگتی ہے فیوچر میں چیزیں کافی کیسے. دیکھو ہمارا ایک فیتھ ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ خیر کرے, سب رزق سارے کو ملنا ہے, لیکن نا تھوڑی ایک کامن سینس کی بھی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو لو میرج کرنی ہے کرو, بٹ یو شوڈ ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود یور پیرنٹس. تو ادھر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی یہ آتی ہے.
دیکھو میں سمپلی کہتا ہوں نا، اکثر بچے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لڑکیاں اکثر سوچتی ہیں. لیکن جس دن آپ لوگ خود پیرنٹس کی اسٹیج پہ آؤ گے نا، اس دن آپ لوگوں کو ریلائز ہوگا کہ جو میرے ماں باپ نے بات کی تھی بالکل ٹھیک کہی تھی. تو یہ وہی باتیں ہیں جو سمجھنی چاہیے. پھر دیکھو فور دا کمیٹی فار کنسیڈرنگ دا پروگرس میڈ ان امپلیمنٹیشن آف پریزنٹ کنوکیشن کمیٹی آن دا ایلیمنیشن ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن ہیڈ ٹو بی اسٹیبلشڈ. ایک باقاعدہ کمیٹی بنانی چاہیے. دا کمیٹی کنسسٹ آف 23 ایکسپرٹس آف ہائی مورل اسٹینڈنگ کمپیٹنس ان دا فیلڈ covered by the convention. The state parties from among their nationals select the experts but serve in their personal capacity. In selection process, consideration have to be given to equal geographical distribution and the representation of different forms of civilization as well as principles of legal consideration. یعنی کنونشن نے کہا ہے کہ ہر کنٹری کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے ایلیمنیٹنگ ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن، جس میں 23 ایکسپرٹس ہوں اور ڈفرینٹ علاقوں سے ان کا تعلق رکھتا ہو، اور اس کی ایک لیگل ورتھ ہونی چاہیے تاکہ وہ چیک کریں کہ جہاں پہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی پرابلم آ رہے ہیں، ان چیز کو ریزالو کر سکیں. دیکھو دا ممبر اسٹیٹ سبمٹ فار کنسیڈریشن آف دا کمیٹی a report on the legislative, judicial, administrative and other measures which they have adopted to give effect to the provision and present convention on the progress made in this respect. یعنی جو کمیٹی بنی ہے یو این نے بنائی ہے، اس کے باقاعدہ باقی کنٹریز جو ہے نا اپنی رپورٹ کریں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں وومن کے رائٹس کے لیے. دیکھو دا کمیٹی نارملی میٹس فار دا پیریڈ آف ناٹ مور دین 2 weeks annually in order to consider the reports. The committee through Economic and Social Council annually reports to the General Assembly of the UN on its activities and may make recommendation. تو یہ بیسیکلی کمیٹی کیا ہے، مقصد کیا ہے، تاکہ ہر کنٹری کو واچ کیا جا سکے وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے کر رہے ہیں، تاکہ ان کو دیکھا جا سکے. تو اس دیکھو چیپٹر کا میں ایک اوور ویو دیتا ہوں آپ کا. سب سے پہلا اسٹیٹ آف افیئرز ہے، یعنی اسٹیٹ میں وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے. جیسے ہم نے بتایا میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں، فیمیل ڈومینیٹڈ، یہ آ گیا. سیکنڈ اس کا ٹاپک آ رہا ہے ڈسکرمنیشن، یعنی ڈفرینٹ آپ کی ہیں میئرز ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، افرمیٹیو افیئرس کی بات ہو رہی ہے، نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، امپلائمنٹ کی بات ہو رہی ہے، رورل ڈیولپمنٹ ہے، میرج ہے، دا کمیٹی. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کمیٹی، یعنی کمیٹی کا رول کیا ہے فار دا وومن امپاورمنٹ. تو یہ چیز یہاں پہ ساری ڈسکس ہوئی ہوئی ہے، کلیئر ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کوئی بھی کیوریز ہوں تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فردر، ٹھیک ہے. اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ کے اپریل کے 2nd ویک میں آئی تھنک یا 3rd ویک میں مڈ ٹرمز بھی ہیں. بہرحال آپ کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو وہ انفارم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر یور سیلف. اور کوئی بھی اگر پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی بھی ایسی سمجھتے ہیں کہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، تو وہ مجھ سے آپ نے پوچھ لینا. اور میں بتا دوں ابھی تک ہمارا مڈ ٹرم کا ہی کورس چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اور اچھا اس میں نا میں 1-2 چیزیں بتا دوں کہ آپ کے نا 2 پیجز جو ہے نا مجھ سے مس ہو گئے ہیں ہینڈ آؤٹس میں. خیر اس میں ریشوز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو میں جو ہے نا وہ خیر اتنے ضروری نہیں ہیں. جو باقی جو چیزیں میں نے کروا دی ہیں آپ لوگ وہی تیار کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یہاں پہ ایک کنونشن ایلیمنیشن آل فارمز آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومن، ایک CEDAW کی بات ہوئی تھی. تو خیر وہ ڈسکرمنیشن میں ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. پروٹیکٹ، پرووائڈ، پروموٹ کی بھی بات کر لی ہے. تو باقی کوئی اتنی چیز نہیں ہے، بس یہ آپ لوگ تیار کر لیجیے گا جو اس میں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.